الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آج تک زندہ رکھا، ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع کیا تاکہ ہم اس کے دین کی کچھ باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے اور مملوک ہیں، ہم اللہ کے حکم کے، اللہ کے مرضی کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ ہر حال میں مجھ سے راضی رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، میرا بندہ ہر حالت میں، خواہ خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو، دولت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، راحت ہو یا مصیبت ہو، غم ہو، کچھ بھی ہو، ہر حالت میں میرا بندہ مجھ سے راضی رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے، مہربانی کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو ہم اللہ سے بڑے خوش رہتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے بھائی کیا حال ہے، تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مصیبت نازل کر دے، اگر کوئی تکلیف پہنچا دے، اگر کوئی غم دے دے، اگر کوئی رنج و الم میں مبتلا کر دے، تو ہم پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی شکوہ کرتے ہیں اور اللہ سے ناراض نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کھلے الفاظ میں شکایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بھائی میں تو 5 وقت نماز پڑھنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیماری کیوں دیا؟ میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، کیا اللہ کو دوسرے لوگ نہیں ملے تھے، ان کو بیماری دیتا؟ کئی نافرمان لوگ دنیا میں ہیں، ان کو بیماری دینا تھا، ان کو نقصان دینا تھا، مجھے ہی اللہ نے یہ کیوں کیا ہے؟ ایسا بھی بعض لوگوں سے سننے میں آیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں میرے بندے کو راحت دوں یا مصیبت دوں، ہر حالت میں میرا بندہ مجھ سے راضی رہے اور میری شکایت زبان پر نہ لائے۔ یہی بندے کا کام ہوتا ہے، بندہ غلام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی نوکر ہے، مالک سے ہمیشہ راضی رہنا پڑتا ہے،
مالک اس کو آرام پہنچائے یا تکلیف پہنچائے، نوکر کا، غلام کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر اپنے مالک کو کچھ کہے۔ مالک اگر دے تو کھائے اور نہ دے تو بھوکا رہے، یہ غلام ہوتا ہے۔ اب غلاموں کا دور نہیں رہا، اس لیے ہم کو معلوم نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا، مالک جیسا چاہتا ہے غلام کو ویسا کرنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہر حالت میں مجھ سے راضی رہے، ہر حالت میں میرے مرضی اور میرے منشا پر چلے، میں اس کو راحت دوں تب بھی وہ میرا بن کر رہے، اور میں اسے مصیبت پہنچاؤں، مبتلا کر دوں، امتحان میں ڈال دوں، آزمائش میں ڈال دوں، تکلیفوں میں مبتلا کر دوں، تب بھی میرا بندہ میرا بن کر رہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی خطبے کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے ایک محبوب پیغمبر کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے بندو میرا ایک خاص بندہ تھا جس کا نام ایوب تھا۔ ایوب علیہ السلام نبی گزرے ہیں، اس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے بندو میرا ایک خاص بندہ گزرا جس کا نام ایوب تھا، اس کا تذکرہ تو پڑھو، اس کی زندگی کا مطالعہ تو کرو، یہ تو دیکھو کہ وہ زندگی میں کیسا کرتے تھے، یہ تو دیکھو کہ میں نے کس طرح ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کی تھی، تب بھی وہ میرا بن کر رہے تھے۔ تو ہمارے درس کے لیے، ہمارے سبق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے ان کی زندگی کے مختصر حالات کو رکھنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو فرزند اسحاق علیہ السلام ہیں ان کی نسل سے ایوب علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا تھا اور مال و دولت کی کثرت عطا کی تھی، بیٹے زیادہ تھے، اولاد بھی زیادہ تھی، خاندان والے بھی تھے، بکریاں تھے، اونٹیں تھے اور طرح طرح کے سامان ان کے پاس تھے، بڑا محل تھا، بڑا گھر تھا، عیش و آرام میں زندگی گزر رہی تھی۔ عیش و آرام کا مطلب دنیا کا عیش و آرام نہیں، دنیا کے عیش و آرام میں پڑھ کر جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں ویسا عیش و آرام مطلب نہیں ہے۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی تکلیف ان کو نہیں تھی۔ 40 سال گزر گئے، بیوی بچے سلامت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، نوکر چاکر ہے، رہنے کے لیے بڑا مکان، بڑا گھر ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے حضرت ایوب علیہ السلام کو نواز دیا تھا۔ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جو انسانوں کا دشمن ہے، جو انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، جو ساری انسانیت کا انسانوں کا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے تعلق سے قرآن مجید میں فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے میرے بندو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کو چاہیے کہ تم شیطان کی دشمنی کرو۔ تو شیطان کو موقع ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے، دیکھو میرا ایوب کیسا فرما بردار بندہ ہے، میرا ایوب کیسا میری عبادت کرنے والا بندہ ہے، ہمیشہ میرا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے، ہمیشہ میری یاد میں لگا رہنے والا بندہ ہے، ہمیشہ میری طرف رجوع رہنے والا بندہ ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کر رہا تھا، وہ شیطان نے سن لیا۔ شیطان سن کر پلٹ کر پروردگار عالم کو کہنے لگا اے پروردگار تو نے ایوب کو علیہ السلام بڑا مال دیا ہے، بڑا حسن و جمال دیا ہے، فرما بردار بیوی دی ہے، بچے عطا کیے ہیں، مال و دولت، نوکر چاکر، جانور، ہر طرح کا ان کو سکون عطا کر دیا ہے، وہ تجھے یاد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ذرا تکلیف دے کر دیکھ، پھر دیکھ کہ تیرا ایوب تجھے یاد کرتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ اللہ کو چیلنج کرنے لگا شیطان، جو ابلیس ہمارا دشمن ہے، وہ اللہ کو چیلنج کرنے لگا کہ اے اللہ جو تو تیرے بندے ایوب کا، تیرے نبی ایوب کا کی تعریف کر رہا ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ تیری عبادت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ذرا تکلیف دے کے دیکھ، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مبتلا ہوتا ہے، آزمائش میں پڑتا ہے، رنج و غم پہنچتا ہے تو انسان سب سے پہلے اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے ایوب کو سب کچھ عطا کیا ہے، ذرا ان کو تکلیف دے کر دیکھ، پھر دیکھ وہ تجھے یاد کرتے ہیں یا نہیں یاد کرتے۔ تو اللہ نے کہا اے وہ ابلیس میرا ایوب ایسا نہیں ہے، آج میں نے اس کو نعمتوں میں رکھا ہے، کل کے دن اگر میں ساری نعمتیں چھین لوں گا تب بھی میرا ایوب مجھے نہیں بھولے گا، وہ میرا بن کر رہے گا۔ شیطان نہیں مانا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ٹھیک ہے، شیطان کو اختیار دے دیا کہ اے ابلیس تجھے اختیار ہے، تو ایوب کے ساتھ جو چاہے کر لے، دیکھ میرا ایوب کیسا میرے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ بڑی شان سے بڑی فخر سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے بندو ذرا میرے خاص بندے ایوب کا تذکرہ تو پڑھو، کتنا اللہ کو ان کے اوپر ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ اب شیطان کو موقع ملا، اللہ نے اختیار دے دیا، وہ اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا اور جمع کر کر کہنے لگا دیکھو جو اللہ کے پیغمبر ایوب ہے ان کو آزمائشوں میں ڈالنا ہے، ان کو طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کرنا ہے، ان کے راستے کو جو اللہ کی طرف وہ جا رہے ہیں رکاوٹیں پیدا کرنا ہے۔ اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا، منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے جو چیلے تھے، ایوب علیہ السلام کے بڑے باغ باغیچے تھے، میوے تھے، تو ایک اس کا جو چیلا تھا وہ آگ کی شکل میں آیا، آگ بن کر آیا اور سارے باغوں کو جلا دیا، سارے باغات کو جلا دیا، سارے باغ جل کر راکھ ہو گئے، سارے میوے ختم ہو گئے، سارے جھاڑ ختم ہو گئے، سارا جو مال و دولت جو اس باغ کی شکل میں تھا وہ سارا فنا اور برباد ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو یہ شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا، آ کر ایوب علیہ السلام سے کہا اے ایوب یہ تم نماز یہاں پڑھ رہے ہو، وہاں جا کر تو دیکھو تمہارے سارے باغ تباہ ہو چکے ہیں، تمہاری ساری محنت برباد ہو چکی ہے، تمہارا سارا روپیہ پیسہ برباد ہو چکا ہے، تمہارے باغ جل چکے ہیں۔ ایوب علیہ السلام اسی وقت کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے باغ دیا اور پھر واپس لے لیا۔ کس کا باغ تھا؟ جو نبی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو اپنی نہیں سمجھتا، اللہ کی سمجھتا ہے، اسی لیے اس چیز کے آنے سے بھی خوش نہیں ہوتا، اس چیز کے جانے سے غم بھی نہیں ہوتا۔ ہم ہماری چیزوں کو ہماری سمجھتے ہیں، اس لیے وہ چلے جائے تو غم ہوتا ہے، 100 روپے کھو جائے تو غم ہوتا ہے، کوئی چیز چوری ہو جائے تو غم ہوتا ہے، مال کو نقصان پہنچ جائے تو غم ہوتا ہے۔ یہ غم ہوتا کیوں ہے؟ ہم نے اس کو ہمارا سمجھا ہے، اس لیے غم ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو اپنی نہیں سمجھتے، اللہ کی سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کی سمجھتے ہیں تو دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ اس نے اپنی چیز کو لے لیا ہے، ہمارا کیا گیا؟ دیکھیے آپ میرے پاس 100 روپے امانت رکھوائے تھے، بعد میں آپ نے آ کر مطالبہ کیا کہ 100 روپے مجھے دے دو، تو میں نے آپ کے 100 روپے آپ کو دے دیا، کیا مجھے کوئی تکلیف ہوگی؟ آپ کی چیز آپ کے حوالے کر دینے میں مجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ والوں کے پیش نظر یہی ہوتا ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی ملک ہے، اللہ مالک ہے، میرا کچھ نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ جب اللہ نے لے لیا ہے تو میرا کچھ نہیں لیا، اپنی چیز آپ واپس لے لیا ہے۔ یہ ان کے پیش نظر تھا۔ وہ اللہ کے نبی ہے، ہمارے جیسے عام انسان نہیں۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، ان کا ایمان بڑے درجے کا ہوتا ہے، ان کا تقوی بڑے درجے کا ہوتا ہے، ان کا توکل بڑے درجے کا ہوتا ہے، ان کا مقام ہی کچھ الگ ہوتا ہے، عام انسانوں کی طرح وہ نہیں ہوتے۔ تو ایوب علیہ السلام کو شیطان نے کہا تم یہاں نماز میں مصروف ہو، وہاں پر تمہارے سارے باغ تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی اور کہا میں تو مالک تھا ہی نہیں باغ کا، جب وہ باغ تھا اس وقت بھی میرا یقین یہ تھا کہ اس باغ کا مالک اللہ ہے، آج جب باغ تباہ ہو چکا ہے اب بھی میرا یقین ہے کہ باغ کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ مالک ہے تو اللہ نے اپنی ملک آپ واپس لے لیا، میرا کیا گیا ہے؟ خاموش ہو گیا شیطان، بس نہ چل سکا اس کا۔ پھر کیا ہوا؟ ایوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے، 13 بیٹے ایوب علیہ السلام کے گھر میں تھے، سارے بیٹے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر شیطان نے دوسرا حربہ اختیار کیا، دوسرا حملہ کیا۔ اس نے یہ کیا کسی کے ہوا کے ذریعے یا کسی شدید قوت اور طاقت کے ذریعے وہ جو ایوب علیہ السلام کا مکان تھا اس مکان میں زلزلہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ساری عمارت منہدم ہو گئی، اور وہ جو 13 بیٹے اندر تھے عمارت کے نیچے دب کر وہ انتقال کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 13 کے 13 بیٹے ایک ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے بچے کو بخار آ جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری اولاد کو سر میں درد ہو جائے تو ہم ساری دنیا ایک کر دیتے ہیں، ہمارے بچے کو ذرا سی خراش آ جائے تو ہمارا دل برداشت نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے کہ 13 بیٹے اور 13 کے 13 بیٹے ہیں جن سے نسل آگے بڑھنا ہے، جن پر ایک انسان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے ہیں۔ بیٹے، انسان اپنے بیٹوں کو اپنی قوت سمجھتا، اپنی طاقت سمجھتا ہے۔ 13 کے 13 بیٹے ایک ساتھ عمارت میں دب کر مر چکے ہیں۔
شیطان آیا، دیکھا پھر ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت میں تھے، اگر کہنے لگا انسان کی شکل میں، اے ایوب تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو، ذرا جا کر اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے مر چکے ہیں، تمہارا گھر برباد ہو چکا ہے۔ ایوب علیہ السلام پلٹ کر پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے بیٹے دیا تھا، بیٹے اس کی امانت تھی، اپنی امانت کو آپ واپس لے لیا ہے، میرا کیا گیا ہے؟ بیٹے اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہوتی ہے، بیوی اللہ کی امانت ہوتی ہے، گھر زمین جائیداد یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے، ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے۔ ہاں دنیا میں رہنے کے واسطے ہم مالک بول لیتے ہیں، گھر کس کا ہے؟ میرا ہے، بیوی بچے کس کے ہیں؟ میرے ہے، جائیداد کس کی ہے؟ میری ہے، یہ دنیا میں بولنے کے لیے بولتے ہیں ہم مالک ہے، ورنہ حقیقت میں ہم مالک نہیں ہیں، مالک تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں کا مالک اللہ تھا، بیٹوں کا رب اللہ تھا، بیٹوں کا پالنے والا اللہ تھا، بیٹے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لیا ہے، میرا کیا نقصان ہوا ہے؟ آپ اللہ کی تعریف کرنے لگے اور شکر ادا کرنے لگے۔ یہاں پر بھی شیطان کا بس نہ چلا، آپ دیکھیے باغ چلے گیا، میوے چلے گئے، ساری جائیداد چلے گئی، مکان چلے گیا، بیٹے چلے گئے، سب کچھ چلے گئے، شیطان کا بس نہ چلا۔ شیطان پلٹ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ نے کہا اے ابلیس تو نے کہا تھا میرے ایوب کو اگر تکلیف دے گا تو وہ میری طرف نہیں پلٹے گا، آج دیکھ میرے ایوب کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جانور ہے، کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی اپنی اولاد بھی مر چکی ہے، لیکن آج بھی میرا ایوب میرے بارگاہ میں پلٹا ہوا ہے۔ تو شیطان تو آخرکار شیطان ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہی ہے، وہ کب ماننے والا تھا؟ وہ پلٹ کر اللہ کو کہنے لگا اے اللہ یہ تو خارجی چیزیں تھیں، یہ تو باہر کی چیزیں تھیں، باہر کی چیزوں کو نقصان ہوا تو ایوب کے دل کو دھکا نہیں لگا، ان کے اپنی ذات میں اور ان کے اپنے جسم میں اگر تکلیف ہو تو بے شک وہ تو تیری بارگاہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ان کے جسم پر بھی اختیار دیتا ہوں، تو ان کو جسم کے ساتھ کیا بیماری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا اے ابلیس یاد رکھ ایوب کے سارے جسم پر تیرا بس چل سکتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر، ان کی روح پر تیرا بس نہیں چل سکتا، بقیہ سارے جسم کے ساتھ تو کیا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میرا ایوب بڑا صبر کرنے والا، بڑا ثابت قدم رہنے والا ہے۔ شیطان آیا، ایوب علیہ السلام پھر نماز میں مشغول تھے، ایک پھونک مارا ایوب علیہ السلام کے جسم پر، ایسے کیڑے آپ کے جسم میں پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے ایک لا علاج بیماری کا آپ شکار ہو گئے۔ وہ بیماری ایسی تھی، دن بدن بیماری بڑھ رہی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے ایسی خطرناک بو آ رہی تھی کہ کوئی آپ کے قریب بھی آنا پسند نہیں کرتا تھا، سارے لوگ آپ کے خاندان والے اعزاء اقربا دور ہو گئے تھے، آپ کے جسم مبارک میں کیڑے تھے اور آپ کے جسم مبارک سے ایسی بو آنے لگی تھی کہ کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ ایسے حالت میں بھی آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اے اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، نبی کو تو اس عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو امتی کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کا نبی ہو کر اللہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اللہ کا نبی ہو کر اللہ نے ایسی تکلیفوں میں ڈالا ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایوب علیہ السلام نے ایک حرف بھی اللہ کے خلاف اپنی زبان پر نہیں لایا، عبادتوں میں کمی کی نہیں، ہم کو ذرا سر میں درد ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا گھٹنوں میں درد ہو جائے تو کرسی پر آ جاتے ہیں، کیوں؟ ہم کو رغبت نہیں ہے عبادتوں میں، وہ ویسے نہیں تھے ایوب علیہ السلام، سارا جسم ان کا تکلیف دے رہا ہے تب بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، مال تباہ ہو گیا، سارے باغ تباہ ہو گئے، جانور تباہ ہو گئے، نوکر چاکر چلے گئے، سب کچھ چلا گیا، ایک ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی، وہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بیوی کو اگر آپ اللہ والا اللہ والی بنائیں گے تو بیوی ہمیشہ آپ کی خدمت میں لگی رہے گی۔ ہم بیویوں کو دنیا دار بناتے ہیں، اس واسطے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہم بیویوں کو دنیا دار بناتے ہیں، بیویوں کو دین کی بات نہیں بتاتے۔ آج کل کے جو شوہر ہے 80% شوہر اپنے بیوی کو گھر میں دین کی بات نہیں بتاتے، دین کی بات نہیں بتاتے، ان کو صحابہ کی صحابیات کی بات نہیں بتاتے، ان کو انبیاء کی اولیاء کی بات نہیں بتاتے، ان کو اللہ والوں کی بات نہیں بتاتے، ان کو دین کا راستہ نہیں بتاتے، لہٰذا وہ پلٹ کر پھر دنیا کے راستے پر چل پڑتی ہے اور شوہر کو تکلیف دینا شروع کرتی ہے۔ ہر شوہر یہ چاہتا ہے بیوی میرے تابع بن کر رہے، بیوی میرے ساتھ رہے، بیوی میری محکوم بن کر رہے، بیوی مجھ پر حکم نہ چلائے بلکہ میں اپنے بیوی پر حکم چلاؤں۔ ایک آسان نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگرچہ کہ عمر میں آپ بڑے ہیں، آسان نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، بیوی کو آپ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں لگا دو، بیوی آپ کے تابع ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی، نبی کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ اللہ والی ہی ہوتی ہے، نبی کی صحبت میں رہنے والی، کچھ نہ کچھ اثر تو آیا ہوگا۔
صحبت میں رہتے ہیں تو اثر تو آتا ہے. وہ نبی کے ساتھ رہنے والی تھی تو کچھ نہ کچھ اثر آپ کا بیوی کے اندر بھی آیا ہوگا. وہ بھی بڑی اللہ والی تھی, وہ ایک اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی. سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے, بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا. ایوب علیہ السلام کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہے, کیڑے پڑ چکے ہیں. اگر کوئی کیڑا جسم سے نکل کر چلے جاتا تھا تو ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو پکڑ کر واپس اپنے جسم پر ڈال لیتے تھے. ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا. وہ جو زخم لگے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کیڑوں کے ذریعے ان زخموں کو تازہ کر کے رکھا تھا. ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ اے کیڑے, یہ جو زخم لگے ہوئے ہیں یہ میرے محبوب کی نشانی ہے, اور تیرے وجہ سے میرے محبوب کے نشان تر و تازہ رہتے ہیں. اگر تو میرا جسم چھوڑ کر چلا جائے گا, یہ زخم بھر جائے گا, میرے محبوب کی یاد چلی جائے گی. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے بیماری سے چھٹکارا پالے. وہ لوگ ایسے لوگ تھے, اللہ کے انبیاء ایسے پروردگار کے شاکر بندے, صابر بندے اور ذاکر بندے تھے. کیڑا نکل کر جا رہا ہے تو واپس اس کیڑے کو پکڑ کر اپنے جسم پر, اپنے زخم پر لگا لیتے تھے, تاکہ اس کیڑے کی وجہ سے زخم ہرا بھرا رہے. جب زخم ہرا بھرا رہے تو مولا کی یاد تازی رہے. سارا جسم متاثر ہو گیا لیکن آپ کا قلب متاثر نہ ہوا, آپ کی روح متاثر نہ ہوئی. آپ کے کان سلامت رہے, آپ کی آنکھیں سلامت رہی. یہ 4 چیزیں سلامت رہی. کیوں 4 چیزیں سلامت رہی؟ آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا کرتے تھے, کانوں سے اپنے مولا کی باتیں سنا کرتے تھے, دل سے اپنے رب کو یاد کرتے تھے, زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتے تھے. آنکھیں اللہ نے کیوں دی ہے؟ اللہ کے دیدار اور مشاہدے کے لیے دی ہے. ہم تو دنیا کو دیکھتے ہیں, اللہ والے دنیا کو نہیں دیکھتے, خالق دنیا کو دیکھتے ہیں. وہ اللہ کے مشاہدے میں ہمیشہ رہتے ہیں. آنکھیں تھی اللہ کے دیدار کے لیے, کان تھے اللہ کی باتیں سننے کے لیے, دل تھا اللہ کو یاد کرنے کے لیے, زبان تھا اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے. یہ 4 چیزیں سلامت رہی, باقی سارا جسم ان کا زخموں سے چور چور ہو گیا تھا. کتنے سال گزرے؟ 30 سال گزر گئے. 30 سال, 40 سال تو پہلے فراوانی میں گزرے تھے. پہلے کے 40 سال تو بڑا سکون تھا. اس کے بعد 30 سال ہو گئے, ایک وقت بھی آپ نے اللہ سے دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے بیماری ہے, میری بیماری کو شفا عطا فرما. ایک بار بھی دعا نہیں کی. ہم کو اگر تھوڑی بیماری آ گئی تو ہم دعا کرنے لگتے ہیں, یا مسجد کے کسی مولانا کے پاس دعا کرا لیتے ہیں, یا کسی امام, کسی بڑے حافظ صاحب کے پاس دعا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ دعا کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ذرا بیماری پر صبر کرنا بھی تو سیکھیں, کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین آیت ہم بچپن سے کئی ہزار بار سن لیے, لیکن کیا کبھی اس آیت پر عمل کیے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جب اللہ ہوتا ہے تو پھر بیماری کو دور کرنے کے بہانے کیوں تلاش کرنا؟ ارے بیمار ہیں, صبر کرتے ہیں تو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے, وہ ہماری طرح دنیا دار نہیں تھے. تو ایوب علیہ السلام کا یہ حال تھا. اب شیطان یہاں پر بھی خاموش نہیں رہا, ہر طرح کے حملے کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام ہیں کہ اللہ سے غافل ہی نہیں ہوتے. کیسے غافل ہوں گے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں. بہکانے کے سارے جو منصوبے شیطان کے تھے سارے فیل ہو چکے, شیطان ناکام ہو چکا. اب اس نے کیا کیا؟ ایوب علیہ السلام کے ایک دوست کی شکل لے کر آیا. ایوب علیہ السلام کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا اے ایوب, میں تمہارا دوست ہوں, تمہیں اتنی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں تمہارا علاج لے کر آیا ہوں. ایوب علیہ السلام نے کہا وہ علاج کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس ایک شراب ہے, شراب, ایسی شراب ہے آپ ذرا پی لیں گے تو آپ کی ساری بیماری دور ہو جائے گی. ہم ہوتے تو ہم کو تو بہانہ چاہیے حرام کھانے کے لیے, ہم تو بے بہانہ بھی حرام میں چلے جاتے ہیں. اب تو بہانہ موجود ہے, بھائی بیماری جاتی ہے, اور شریعت کا بھی مسئلہ ہے, جب انسان کی جان چلی جاتی ہے تو جان بچانے کے لیے اگر حرام شے سے جان بچتی ہے تو جان بچانے کے لیے اتنی ہی مقدار میں حرام شے کا استعمال جائز ہے جس مقدار میں جان بچ سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. یہ نہیں معلوم تھا ایوب علیہ السلام کو. انہوں نے کہا شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے, میں مر جاؤں گا لیکن حرام شے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آج کتنے مسلمان حرام میں ملوث ہے, ہم اپنا جائزہ خود کر سکتے ہیں. تو شیطان یہاں پر بھی ناکام ہوا. آپ کی جو بیوی تھی, آپ کی اہلیہ محترمہ گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی, جو کچھ پیسہ مل جاتا اس سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے لے جایا کرتی تھی. شیطان انسانی شکل لے کر اس بیوی کے پاس آیا, ڈاکٹر کی شکل لے کر آیا, طبیب بن کر آیا. آ کر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تمہارا شوہر بڑا بیمار ہے, بڑا مبتلا ہے, 30 سال سے اس کی بیماری جاتی ہی نہیں. تو بیوی نے کہا ہاں صحیح بات ہے. تو وہ جو شیطان تھا جو ڈاکٹر کی شکل میں آیا تھا وہ کہنے لگا میرے پاس اس کا علاج ہے.
لیکن میں ایک شرط پر علاج کروں گا۔ دیکھو شیطان کیسا بہکانے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام پر براہ راست حملہ نہ کر سکا تو بیوی کے ذریعے حملہ کر رہا ہے، بیوی کے ذریعے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیوی اگر دیندار ہو تو شوہر بھٹکتا نہیں ہے، بیوی اگر دنیا دار ہو جائے تو وہ بیوی شوہر کو بھٹکا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنے بیویوں کو دیندار بنانا چاہیے۔ تو خیر ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر کو شفا ہو جائے تو یہ کہنا کہ میرے وجہ سے شفا ہوا ہے، اللہ نے شفا نہیں دی ہے، یہ بول دو بس، یہ آخری شرط ہے، اس شرط کو اگر تم منظور کرتے ہو تو میں شفا دے دوں گا۔ وہ تو بیوی تھی، شوہر سے بڑی محبت تھی، آ کر ایوب علیہ السلام سے کہنے لگی کہ سرتاج ایک ایسا ڈاکٹر ملا ہے، ایک طبیب ملا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی بیماری کو شفا میں بدل دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب شفا ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے شفا ملی ہے، اللہ کی وجہ سے شفا نہیں ملی ہے۔ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، مجھ پر بس نہ چلا تو میری بیوی کے ذریعے مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے لاہور پڑھا اور کہا کہ میں ہرگز اس کے پاس اپنا علاج نہیں کراؤں گا۔ وہاں پر بھی شیطان کا بس نہ چلا، پھر شیطان ایک اور انسان کی شکل لے کر ان کی بیوی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا دیکھو میں بڑے خوبصورت انداز میں آیا، بڑا حسین و جمیل بن کر ان کے بیوی کے پاس آیا۔ بیوی نے کہا کون ہے؟ تو شیطان کہتا ہے میں زمین کا خدا ہوں۔ میں کون ہوں؟ زمین کا خدا ہوں۔ تمہارا جو شوہر ایوب ہے نا وہ آسمان کے خدا کی عبادت کرتا ہے، آسمان کے خدا کو رب سمجھتا ہے، میں زمین کا خدا ہوں، وہ زمین پر رہتا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں تمہارے شوہر سے، اس لیے میں نے تمہارے شوہر کے سارے اولاد کو چھین لیا، مال و متاع کو چھین لیا، باغ کو چھین لیا، نوکر چاکر کو چھین لیا۔ اور شیطان نے کیا کیا؟ آپ کے بیوی کے تصور میں وہ ساری چیزیں لا کر سامنے رکھ دیا۔ اب بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تصور میں، شوہر کے بیٹے ہے، مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، نوکر چاکر، سب کچھ بیوی کو نظر آ رہا تھا۔ وہ شیطان نے کہا دیکھو میں زمین کا خدا ہوں، یہ ساری چیزیں میرے پاس محفوظ ہے، اگر تمہارا شوہر ایوب مجھے ایک سجدہ کر لے یہ ساری چیزیں پھر میں واپس دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ وہ بیوی پلٹ کر گئی ایوب علیہ السلام کے پاس، شوہر سے کہا تو ایوب علیہ السلام نے کہا یہ شیطان تھا جس نے تمہیں یہ ورغلایا ہے، یہ شیطان تھا جس کے بہکاوے میں تم آ رہی ہو، اگر میں شفا پا جاؤں، اگر میں اچھا ہو جاؤں تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 مار ماروں گا۔ قسم کھا لیا تھا، بیوی کو 100 مار مارنے کی قسم کھا لیا ایوب علیہ السلام نے، کیونکہ شیطان ان کے ذریعے بہکا رہا ہے۔ اس وقت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنے پروردگار سے، اے میرے پروردگار شیطان اس قابل ہو گیا ہے کہ تیرے ایوب کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے شیطان کی وجہ سے بڑی پریشانی بڑی تکلیف پہنچی ہے، اے میرے مولا تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم فرما۔ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا نہیں کی، اپنی تکلیف کی وجہ سے اللہ سے دعا نہیں کی، کیوں دعا کیا؟ یہ شیطان کو موقع ملا ہے، وہ ایوب کے ایمان کو اتنا کمزور سمجھا ہے کہ یہ سارے مکر و فریب کی وجہ سے ایوب کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ میرے ایمان جو اتنا مضبوط اور قوی ایمان ہے، اس مضبوط ایمان کو شیطان نے بڑا کمزور سمجھا ہے، اے اللہ شیطان کے اس سمجھ کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اے میرے پروردگار تو رحم فرما۔ اپنی بیماری کا شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب شیطان کے سارے حربے ختم ہو گئے، اب اس کا بس نہ چل سکا، کچھ بھی نہ چل سکا، اب شیطان ہاتھ ملتا رہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا دیکھا ابلیس، تو نے کہا تھا ایوب کو تو نے بڑی نعمتیں دی ہے، اس واسطے وہ تجھے یاد کرتا ہے، اگر مصیبتوں میں مبتلا کرے گا تو ایوب تجھے بھول جائے گا۔ آج دیکھو میں نے میرے ایوب سے سب کچھ چھین لیا ہے، لیکن میرا ایوب مجھے بھولا نہیں ہے۔ پھر اب شفا کا وقت آیا، آخری بات میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا 1-2 منٹ اضافہ ہوں گے۔ تو ایوب علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرشتے کو بھیج کر کہا اے ایوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اب وہ تمہیں شفا دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا تھا، اللہ نے آزما لیا، اللہ نے دیکھ لیا کہ میرا جو بندہ ایوب ہے وہ مصیبتوں میں بھی مجھے یاد کرتا ہے، راحتوں میں بھی مجھے یاد کرتا تھا۔ جب راحت کے دن تھے اس وقت ایوب علیہ السلام اللہ کی یاد میں روزانہ روتے تھے، جب تکلیفوں کا دن آیا تو ایوب علیہ السلام نے رونا بند کر دیا، تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ سمجھ سکے کہ ایوب مولا کی یاد میں نہیں رو رہا ہے، اپنے تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ نہ سمجھ بیٹھے، یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اس واسطے مصیبتوں کے دنوں میں ایوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکالا، راحتوں کے دنوں میں بڑے مولا کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ جب شفا کا وقت آیا جبرائیل السلام آئے،
آ کر ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ایوب تمہیں اللہ شفا دینا چاہتا ہے، باہر نکلو، اپنا جو پیر ہے زمین پر مارو، آپ کے جسم کے سارے کیڑے جھڑ جائیں گے اور اللہ وہاں پر چشمہ جاری کرے گا۔ ایوب علیہ السلام باہر آئے، اپنا پیر مارا، جسم کے سارے کیڑے گر گئے، جس کی وجہ سے ساری بیماری رفع ہو گئی۔ وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ھذا مغتسل بارد وشراب، اے میرے ایوب علیہ السلام یہ چشمے کے اندر تم نہاؤ، اس کے پانی سے تمہارے جسم کی ساری بیماریاں دور ہو جائے گی۔ آپ نے نہایا، ساری بیماریاں دور ہو گئی، آپ کا حسن و جمال واپس آیا، آپ کی جسمانی قوتیں واپس آ گئی، سب کچھ جو لٹ گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ پھر دوسرے پیر کو آپ نے مارنے کا حکم دیا اللہ نے، تو دوسرا پیر مارا، وہاں پر بھی ایک چشمہ نکلا، اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس سے پیو، آپ نے پیا، آپ کی ساری بیماریاں رفع ہو گئی۔ وہ جو اولاد مر چکی تھی، اللہ نے ان مرے ہوئے اولاد کو دوبارہ زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ آپ نے بولا نہیں اللہ کو اے اللہ میری اولاد کو زندہ کر دے، نہیں، مولا کے منشا پر اتر گئے، مولا نے ان کے منشا کو پورا کر دیا۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ ہم اللہ کی نہیں سنتے، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ ہم اللہ کی سننا شروع کر دیں، اللہ ہماری سنے گا۔ تو ایوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زندہ کیا، 13 بیٹے جو مر چکے تھے اللہ نے ان کو 30 سال کے بعد زندہ کیا، موت کے 30 سال کے بعد نہ صرف زندہ کیا بلکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے ایوب علیہ السلام کو عطا کیے۔ 13 اور 10 23 بیٹے ایوب علیہ السلام کے ہو گئے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 25 بیٹے ایوب علیہ السلام کے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو بہار تھی وہ پھر واپس آ گئی، نوکر چاکر واپس آ گئے، سارے جانور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ عطا کر دیے، وہ محل دوبارہ عطا کر دیا، وہ جو شان و شوکت 30 سال پہلے تھی پھر وہ شان و شوکت اللہ نے دوبارہ عطا کر دیا۔ کیوں عطا کیا؟ اگر بیماری کے دنوں میں اللہ سے شکایت کرتے تو اللہ کبھی عطا نہ کرتا تھا۔ وہ اللہ کی اس ابتلا پر، اللہ کے اس امتحان اور آزمائش پر کھرے اترے اور صبر کیا، اللہ نے اس صبر کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساری نعمتوں کو بحال کر دیا۔ پھر واپس آ گئے، ساری نعمتیں واپس آ گئی، پھر عیش و آرام چین و سکون سے زندگی گزرنے لگی۔ ایک آدمی آیا ایوب علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگا اے ایوب آپ نے راحت کا زمانہ بھی دیکھا ہے، 40 سال آپ راحت کی زندگی گزارے، چین و سکون کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا، پھر 30 سال اللہ نے آپ پر مصیبتیں، بیماریاں، آزمائشیں داخل کر دیا، وہ آزمائشوں کا، مصیبتوں کا زمانہ بھی دیکھا، پھر وہ آزمائشوں کا دور ختم ہوا، اب دوبارہ اللہ نے آپ کو راحت اور اطمینان کی زندگی عطا کر دیا۔ آپ بتائیے کہ راحت کی زندگی آپ کے لیے زیادہ اچھی تھی یا وہ مصیبتوں والی زندگی آپ کے لیے زیادہ اچھی تھی؟ ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ ہم بلڈنگ بنا کر ھذا من فضل ربی لکھ لیتے ہیں، یہ جو بلڈنگ ہے میرے رب کے فضل سے ہے۔ رب کا فضل وہ نہیں ہے، مصیبتیں دینا رب کا فضل ہے، کیونکہ جب بندے کو مصیبتیں دیتا ہے اللہ تو اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ قریب کرنے کے لیے مصیبت دیتا ہے، دور کرنے کے لیے مال دیتا ہے۔ ہم مال ملتا ہے تو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، ارے مال ملنا اللہ کا فضل نہیں ہے، مال کا چھن جانا اللہ کا فضل ہے۔ تو ایوب علیہ السلام پلٹ کر جواب دینے لگے اس آدمی سے، وہ جو مصیبتوں کا زمانہ تھا وہی بڑا آرام اور چین اور سکون کا زمانہ تھا، اب یہ جو راحتوں کا زمانہ ہے یہ مجھے ذرا پسند نہیں آ رہا ہے۔ وہ آدمی تعجب کر کے کہنے لگا ایسا کیسا؟ تو ایوب علیہ السلام جواب دینے لگے، جب میں بیماریوں میں تھا، مبتلا تھا، آزمائشوں میں تھا، سارا مصیبتوں کا دور چل رہا تھا، امتحان اور آزمائش کا دور چل رہا تھا، صبح میں میرا پروردگار آ کر پوچھتا تھا اے ایوب بتا تیرا حال کیا ہے، اور شام میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا تھا اے میرے بندے بتا تیرا حال کیا ہے۔ بس میرے مولا کے اس پوچھنے پر میں اپنی ساری بیماریوں کو بھول جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ بیماریوں کا دور ختم ہوا، راحتیں واپس آئی، میرا مولا مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، کاش کہ وہ بیماریوں کا دور پھر واپس پلٹ کر آ جاتا اور پھر میرا محبوب کہتا کہ بتا تیرا حال کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واقعے کو یاد کرنے کا حکم قرآن میں دیتا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کو ذرا یاد تو کرو کہ وہ کیسا زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو ان کے واقعے کو اللہ نے یاد کیوں کرایا؟ اس وجہ سے یاد کرایا کہ اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہے تو ہم بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت 5 منٹ زیادہ ہو گیا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔